السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم پڑھیں گے تاریخ پاکستان کا باب نمبر 3 جو کہ محمد ایوب خان کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈینٹس، 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی رات کو صدر پاکستان سکندر مرزا نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک فرمان کے ذریعے 1956 کے آئین کو معطل کر دیا اور ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ وزارتیں برطرف کر دی گئیں، اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور ملک میں تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ 12 اشخاص پر مشتمل وزراء کی کونسل تشکیل دی گئی جس کا سربراہ بھی جنرل محمد ایوب خان مقرر ہوا۔ اس طرح پارلیمانی جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کے اسباب اور مارشل لاء کی وجوہات یہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے سکندر مرزا کے وسیع اختیارات۔ اسٹوڈنٹس، 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ سکندر مرزا نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کی غرض سے اپنی ایک نئی جماعت ریپبلک پارٹی قائم کی اور ارکان اسمبلی کی اکثریت کو اپنا حامی بنا لیا۔ اس سے سکندر مرزا کو ایک طاقتور پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے اور اس کے اشارے پر مرکز کی وزارتیں بڑھنے اور ٹوٹنے لگیں۔ نمبر 2 پہ ہے سیاسی انتشار۔ صوبوں میں بھی مرکز کی مانند اصول اقتدار کی کشمکش کے باعث صورتحال بتدریج خراب ہونے لگی۔ مشرقی پاکستان میں سیاسی حالات خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے۔ برسر اقتدار عوامی لیگ نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اسپیکر عبدالحکیم کو پاگل قرار دے دیا اور کرشک سرامک پارٹی نے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی پر عوان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مغربی پاکستان میں 9 مئی 1958 کو صوبائی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب قتل کر دیے گئے اور بعض ہزار نت نئی وزارتیں قائم ہونے لگیں اور حالات تیزی سے بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ 1958 میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی سرکشی نے گھناؤنی صورتحال اختیار کر لی۔ نمبر 3 پہ ہے مسلم لیگ کی انتخابی مہم۔ ملک میں 1956 کے آئین کے تحت عام انتخابات کی تیاری کا آغاز ہوا۔ اسی دوران میں 29 مارچ 1958 میں خان عبدالقیوم خان نے مسلم لیگ کا صدر منتخب ہو کر بڑے جوش و خروش سے انتخابی مہم کا آغاز کیا اور سکندر مرزا پر کڑی نکتہ چینی کرنا شروع کر دی۔ اس سے مسلم لیگ کی سرگرمی سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ خان عبدالقیوم خان کے صدر سکندر مرزا کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کی مہم سے کوئی اور نتیجہ برآمد ہوا یا نہ ہوا، لیکن خان عبدالقیوم خان کے جلسے عوام کے لیے بے حد پرکشش بن گئے اور مسلم لیگ کے گرتے ہوئے سیاسی وقار کو وقتی طور پر عجیب سہارا ملا۔ چنانچہ مسلم لیگ کی غیر معمولی مقبولیت سے سکندر مرزا کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ نمبر 4 پہ اسٹوڈنٹ سیاسی عدم استحکام۔ ملک میں نئی نت وزارتوں کے بننے اور ٹوٹنے میں بین الاقوامی طور پر پاکستان کے وقار کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سکندر مرزا، ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ پارلیمانی جمہوریت پاکستان میں ناکام ہو چکی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے عام انتخابی التوا۔ ملک کا برسر اقتدار طبقہ عوام کا اعتماد کھو چکا تھا۔ یہ طبقہ ہر ہیلے بہانے سے اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عام انتخابات کو ہیلوں بہانوں سے مسلسل ٹالا جا رہا تھا۔ اس سے عوام میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ نمبر 6 پہ ہے اسٹوڈنٹس معاشی بحران۔ ملکی اقتدار ملک کے جاگیردار طبقے کے ہاتھوں میں تھا جو ملک کو اپنی ہوس اور خود غرضی سے لوٹ رہا تھا اور ملک کی اقتصادی حالت بڑی تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ با اثر طبقہ اور سرمایہ دار حکومت کو مالیہ اور ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے جس سے ملک اور قومی ترقی بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ نمبر 7 پہ ہے ملکی بد نظمی۔ ملک میں چور بازاری، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کا بازار گرم تھا جس میں ملک میں نہ صرف مصنوعی افراط زر پیدا ہو رہا تھا بلکہ ضروریات زندگی روز بروز گراں ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے عوام، مزدور، ملازم پیشہ لوگ بالخصوص نہایتی تنگ دستی اور غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور ملک میں عام مایوسی کا دورہ تھا۔ نمبر 8 پہ ہے اسٹوڈنٹس ملکی مسائل پر عدم توجہ۔
مسئلہ کشمیر، نہری پانی کا مسئلہ اور مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اسے اہم قومی مسائل ابھی تک حل طلب تھے، جس کے باعث عوام سخت بددل اور پریشان تھے۔ نمبر 9 پہ ہے اسکندر مرزا کا غیر جمہوری رویہ۔ صدر اسکندر مرزا کو عام انتخابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کے امکانات بہت محدود نظر آ رہے تھے۔ اس کے برعکس وہ اپنے اقتدار کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ چنانچہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹتے ہوئے اچانک مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ نمبر 10 پہ اسلامی نظریات سے گریز۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر شروع کی اور پاکستان کی جنگ اسلام کے نام پر لڑی۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرار دیا گیا۔ پاکستان کا اصول ایک خطے کے لیے بلکہ یہ اقرار تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ہو کر اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، لیکن 11 سال بیت جانے کے بعد اہل پاکستان کو منظر کی طرف کوئی بھی نہ لے کر بڑھا۔ چنانچہ جب پہلے مارشل لا نافذ ہوا تو عوام نے اس تبدیلی کو بخوشی قبول کر لیا۔ نمبر 11 دستور سازی میں تاخیر۔ قیام پاکستان کے وقت 1935 کا دستور ترمیم کے ساتھ اپنا لیا گیا تھا، لیکن اسلامی مملکت کا آئین بننے میں 9 سال لگ گئے تھے۔ اس عرصے میں ملک کے دونوں حصوں میں ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہات نے راہ پال لی اور جب آئین بنا تو دستور کا احترام دلوں سے اٹھ چکا تھا۔ اسکندر مرزا نے آئین کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی۔ دستور بننے کے چند ماہ بعد وزیر اعظم سہروردی وزیر اعظم بنے تو وہ آئین کی اسلامی دفعات کے خلاف تھے۔ ایسی فضا میں مارشل لا کا آنا ضروری ٹھہرا۔ نمبر 12 عوام کی نظروں میں حکومت کی بے وقتی۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ اسٹوڈنٹس بھارت نے ملک فیروز خان نون کے عہد میں بگا ایوارڈ کے تحت مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقے پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا، لیکن بعد میں پاکستان نے اور بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہری پانی بند کر دیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کا کئی بار پانی بند کیا۔ نون وزارت نے جنگ نہ کرنے کا اعلان کر کے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا۔ کشمیر میں تحریک چل رہی تھی۔ کشمیری رہنما چوہدری غلام عباس نے کشمیر لبریشن فرنٹ بنا کر جنگ آزادی تیز کرنے کا اعلان کیا، لیکن ملک فیروز خان نون کی وزارت نے کشمیری حریت پسندوں کو عملی اقدام کرنے سے روک دیا۔ اس سے عوام کی نظروں میں حکومت کا وقار گر گیا۔ نمبر 13 پہ ہے عوام کی سیاسی نظام سے مایوسی۔ ملک کی انتظامیہ کرپٹ ہو چکی تھی، اس سے عوام میں مایوسی اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس کا حل حکومت کی تبدیلی سے ممکن ہو سکتا تھا۔ عوام کی پسند کی حکومت انتخابات کے ذریعے آتی ہے، لیکن انتخابات بار بار ملتوی کر کے عوام کو اقتدار میں شریک نہ کیا گیا۔ اس طرح عوام ہی نظام سے تنگ آ کر دور ہوتے چلے گئے۔